رمزیش تحریر نور آصف کے 68۔ ابرش کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ یہی حال بدن کا تھا، اسے اپنا بدن بھی دکھتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنی چکراتے سر کو تھامتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اپنی کمر پر مضبوطی سے لپٹے ہوئے آنی ہاتھ نے اس کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ اپنی حالت اور اپنی کمر پر آنی ہاتھ دیکھ کر ابرش کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھیں۔ رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا تھا۔ وہ زران خانزادہ کے برہنہ سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ زران اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں قید کیے گہری نیند سو رہا تھا۔ اپنی حالت دیکھتے اور زران کی اتنی نزدیکی پر دل پہلو میں شدید دھڑکنے لگا تھا۔ اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی ان دونوں کے بیچ رات کیا ہوا ہے۔ ابرش نے اپنی آنکھیں 2-3 بار چھپکتے ہوئے اپنی بمشکل آنکھیں کھلے رکھتے زران خانزادہ کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ رات اگر ان کے بیچ یہ سب کچھ ہوا تھا تو اسے کیوں یاد نہیں آ رہا تھا؟ ابرش نے اپنے سر کو دباتے زران خانزادہ کے خوبرو چہرے کو ایک بار پھر سے گہری نظر سے دیکھا، جو سوتے ہوئے کافی معصوم لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا تھا زران نے اسے گلاس میں کوئی محلول سا انڈیل کر دیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا یہ دوائی ہے جس سے اسے جلد آرام آ جائے گا۔ اسے پینے کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ابرش نے اپنی آنکھیں چپکتے ہوئے زران کو دیکھ کر رات کے بارے میں یاد کرنے کی کوشش کی، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ یکدم اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا۔ وہ محلول کوئی دوائی نہیں بلکہ الکوہل تھی۔ وہ کیسے نہیں رات پہچان کر سکی؟ وہ امریکہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ہر ہوٹل، سڑکوں پر، ہر جگہ وہ چیز تو عام تھی، پھر بھی وہ کیوں نہ پہچان کر سکی؟ ابرش کی آنکھوں کی نمی نے شدت اختیار کی تھی۔ ابرش نے نم نگاہوں سے زران کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑی۔ اس نے رات اس سے جھوٹ بولا اور اسے وہ حرام چیز پلا دی تھی جسے وہ کبھی پینا تو دور کی بات چھونے کا وہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسے دھوکے سے پلا کر پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اگر اس نے اس کے پاس آنا ہی تھا تو وہ ہوش میں رہتے آتا۔ 2 مرتبہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب آیا اور اب مدہوشی میں اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ ابرش نے زران کو غصے اور نم زدہ نگاہوں سے دیکھتے خود کو اس کے حصار سے چھڑوانا چاہا تو وہ مزید مضبوطی سے اسے خود میں قید کر کے اسے اپنے برہنہ کشادہ سینے میں بھینچ گیا تھا۔ ابرش نے روحان سے ہوتے اسے دیکھا۔ وہ بانکیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابرش کو اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم محسوس ہوا تھا، جسے دیکھتے ابرش کی آنکھوں میں غم و غصہ بڑھا تو وہ کب سے جاگ رہا تھا اور اس کی بے بسی کا مذاق بنا رہا تھا۔ کتنی دیر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس پہاڑ جیسے انسان کے حصار سے خود کو چھڑوانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ ابرش نے روحان سے ہوتے اپنی پوری قوت لگاتے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ زران نے اسے مزید سختی سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش سے وہ سمجھ چکا تھا اس کی بیوی کا ڈیول موڈ آن ہو چکا ہے۔ زران کے چہرے کے تاثرات بھی سخت ہوئے تھے۔ زران چھوڑو مجھے، ابرش نے اس کے سینے پر مکہ مارتے روحان سے ہوتے کہا۔ اگر نہ چھوڑو تو؟ زران نے اس کے خوبصورت چہرے کو غور دیکھتے سرد انداز میں آبرو اچکائے تھے، جہاں اس کے چہرے پر شدید قسم کی سرخی پھیلی تھی۔ چہرے پر غم و غصہ، بے یقینی دونوں کی کیفیت تھی۔ زران کی آنکھوں کا سرد بن پڑا تھا۔ اس نے جو رات ابرش کے بارے میں سوچا تھا وہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ وہ نشہ اترنے کے بعد پھر سے اجنبی بن چکی تھی۔ زران کی آنکھوں میں سرد مہری دیکھ کر ابرش مزید روحان سی ہوئی۔ رات اس کا فائدہ اٹھا کر اب اسے سرخ سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً رات اس نے جی بھر کر من مانیاں کی ہوں گی۔ ہوش میں رہتے ہوئے اس کی مزاحمت کرنے کے باوجود اس کی شدتوں کی حد نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی تو اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ پورے بدن میں درد کی
اٹھتی ٹھیسیں بتا رہی تھیں وہ رات اپنا حق بڑی بے رحمی سے لے چکا ہے۔ ابرش افسران کے حصار میں نظریں جھکائے ہوئے تھی، یقیناً وہ اپنی حالت کے پیش نظر اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زران نے اس کے تاثرات کو جانچتے ہوئے سرد انداز میں پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے؟ ابرش نے روحان سے ہوتے اپنی کرسٹل براؤن شبنمی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ زران اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے زران نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اپنے لب بھینچے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، تم مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے جو تم یوں آنسو بہا رہی ہو؟ زران نے سرد لہجے میں طنزیہ انداز میں آبرو چکائے تھے۔ آپ کے طنزیہ انداز سے لگ رہا ہے آپ کے نزدیک یہ بات بالکل اہمیت نہیں رکھتی، تو فائدہ کچھ بھی کہنے کا؟ ابری زران کے حصار سے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ زران نے اس کی بات سنتے اسے خود سے دور دھکیلتے دھکا دیا تو بیڈ پر گرنے کے انداز میں ڈہ گئی تھی۔ ابرش کی آنکھوں کی نمی نے شدت اختیار کی تھی، بری طرح سے سک پڑی۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا۔ ابرش نے اپنی آنسو بے دردی سے صاف کرتے اپنا باتھ روب گاؤن زمین سے اٹھا کر پہنا۔ زران اپنا باتھ روب گاؤن پہنے واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ابرش کی سسکنی کی آواز سن کر اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے، مٹھیاں خود بخود بھینچی تھیں۔ وہ تیش و اشتعال سے ابرش کی طرف مڑا تھا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے کلائی سے کھینچتے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ بری طرح زران کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ کس بات کا ماتم منایا جا رہا ہے؟ بتانا پسند کرو گی؟ یہ آنسو بہا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ رات ہمارے بیچ جو کچھ ہوا کیا وہ غلط ہوا ہے؟ اب کیا میں تم سے اس سب کی معافی مانگوں؟ کیوں تم اس خوبصورت جائز رشتے کو ناجائز بنانے پر تلے ہوئی ہو؟ زران نے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں سختی سے گاڑے کر آیا تھا۔ یہ رشتہ اگر اتنا ہی خوبصورت ہے تو کیا ضرورت تھی مجھے وہ حرام ڈرنک دھوکے سے پلا کر میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ 2 بار آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ مجھے ڈرنک پلانے کا مقصد یہ سب کچھ تھا؟ میرا جسم چاہیے تھا آپ کو؟ ہوش میں نہ صحیح آپ نے سوچا بے ہوشی میں فائدہ اٹھا لیا جائے؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے طنزیہ انداز میں لب سکوڑے تھے۔ زران اس کی باتیں سنتے خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اسے مزید بولنے کا موقع دے رہا ہو۔ رات بہت غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے تک کو تیار ہو گئے تھے۔ مجھے وہ برف سے ٹھنڈا اور گیلا فراک پہنایا۔ دیکھی تھی میری حالت، میں مر رہی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں بھی ہوٹل آ سکتی تھی، مگر آپ کو رحم نہیں آیا۔ مجھے زبردستی وہ فراک پہننے پر مجبور کیا، جس کے باعث میری طبیعت مزید خراب ہوئی۔ چلے مان لیتے ہیں مجھے جینز اور شرٹ میں کوئی مرد دیکھ لیتا تو آپ کی نام نہاد غیرت کو مسئلہ ہو جاتا، لیکن یہ غیرت رات کو میرے قریب آتے کہاں چلی گئی تھی؟ ابرش نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نے رات جنگل میں سوچا تھا آپ پر اعتبار کر کے اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤں گی، مگر آپ کے دھوکے نے پھر سے میرے اندر آپ کا اعتبار ختم کر دیا ہے۔ مجھ پر اعتبار تو کرتے، خود آپ کے پاس آتی، مجھے وہ حرام مشروب پہ لایا۔ کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ ابرش نے ایک لفظ چباتے ہوئے روتے ہوئے خود کو اس کے حصار سے چھڑوایا۔ زران اس کی کلائی کو جکڑتے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے واش روم کی طرف بڑھا۔ زران کیا کر رہی؟ چھوڑے مجھے، ابرش چیخی تھی۔ اس کی کلائی مضبوطی سے تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھا۔ ابرش کی چیخنے کی پرواہ کیے بغیر واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا، دھاڑ کی آواز سے ابرش لرز اٹھی تھی۔ زران نے اسے پوری قوت سے دیوار کی طرف دھکا دی، وہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ زران! ابرش خود کو سنبھالتے گہرے سانس لیتے چیخی۔ جواباً اس نے اسے جن نظروں سے گھورا تھا، اس کا دل پہلو میں دھڑکتا ہوا سکڑا تھا۔ زران کی خونخوار نظروں سے گھبراتے ہوئے ابرش نے اپنے قدم واش روم سے باہر کی طرف بڑھائے۔ زران پھر سے اس کی کلائی سے جکڑے اسے دیوار کے ساتھ پٹک چکا تھا، اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ شدت سے دیوار میں پٹکا تھا۔ درد کی شدید لہر اسے اپنی کمر میں سرایت کرتے محسوس ہوئی۔ ابرش نے نم نگاہوں سے ستمگر کو دیکھا جو اس کے گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ پن کیے اسے سرد سرخ نظروں سے گھورا تھا۔ ابرش نے سسکی لیتے اپنی کمر میں اٹھتا درد برداشت کیا تھا۔ رات بھی وہ یقیناً اس کی نازک کمر پر کافی ظلم ڈھا چکا تھا، پہلے ہی اسے شدید درد ہو رہا تھا، اب جس بری طرح پٹکا تھا وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ مجھے جانے دو زران، ابرش اس کی سرد نظروں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ جن نظروں سے اسے گھور رہا تھا، ابرش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔
ہوٹل کے کمرے میں اس کے ساتھ اکیلی تھی۔ یہ سوچ کر اب اسے پسینے آنے شروع ہو چکے تھے۔ اس کا کل رات والا صفاق روپ یاد آیا تھا جب اس نے بہزاد کے آدمیوں کو بہت بے دردی سے قتل کیا تھا، جس بری طرح اس نے گاڑی کی بونٹ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے زخمی کیا تھا۔ وہ کل رات سے اس سے کافی ڈر گئی تھی۔ دوسرا، اس کے دل میں کل رات کو زران کو لے کر ایک تحفظ کا احساس ہوا تھا، اس لیے آج اس کے منہ سے اس کے لیے آپ نکل رہا تھا، مگر اسے حرام مشروب پلا کر اس کا فائدہ اٹھائے گا، یہ بات اسے تکلیف دے گئی تھی۔ اسے سامنے کھڑے ظالم بے رحم پر ویسے بھی غصہ تھا، جس نے کل رات بے ہوشی میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت بے رحمی دکھائی تھی۔ وہ نکاحت کے باعث اب کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور اسے واش روم کیوں لایا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہیں پھر سے اس کے ساتھ وہی سب کچھ تو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سوچتے ہی ابرش نے زران کی سرد نظروں سے کتراتے ہوئے اپنی کلائی کی ڈوری کس کر باندھی۔ زران نے اس کی حرکت دیکھتے استحضائیہ نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ زران کی سانسیں اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کرتے اس کے گال دہک کر انار ہوئے۔ زران کے ہونٹ اب اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہو رہے تھے، جسے محسوس کرتے ابرش اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ زران کی گہری گرم سانسیں اس کے گلاب سے ہونٹوں پر بکھر رہی تھی۔ ابرش اور بھی سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی، اس کی شدتیں سہنے کی طاقت نہ تھی۔ وہ آنکھیں میچے اس کی شدت اپنے لبوں پر سہنے کے لیے اب تیار تھی، مگر اس کا بدن پوری طرح لرز رہا تھا۔ یکدم اسے اپنے اوپر پانی کی بچھاڑ گرتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ زران نے روف شاور آن کر دیا تھا۔ گرم پانی کی بچھاڑ گرتے ہوئے اسے اور زران کو بھگو رہی تھی۔ زران یہ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو چکے ہیں کیا؟ ابرش نے گہری سانس لیتے چیخ کر کہتے زران کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ زران نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کھڑی رہو یہیں پر، تب تک تم کھڑی رہو گی جب تک تمہارا نشہ مکمل طور پر اتر نہ جائے۔ تمہیں یاد نہ آ جائے رات کو ہوا کیا تھا؟ زران اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے غرایا۔ کیا ہوا تھا رات کو؟ جو ہوا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، جو کیا آپ نے کیا، ابرش مشکل ہی بولی تھی۔ زران اسے دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ مسلسل گرتے پانی نے اس کی سانسیں تیز کر دی تھی۔ ابھی یاد آ جائے گا رات کو کس نے کیا کیا کیا۔ زران نے سخت نظروں سے دیکھتے لفظ جب آئے تھے۔ ابرش اب گہرے سانس لیتے اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں پر پانی گرتا انہیں اچھا خاصا بھگو گیا تھا۔ دونوں ہی اب گہری سانسیں لیتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ زران پلیز مجھے جانے دے، ابرش نے گہری ہوتی سانسوں سے بمشکل بولتے التجائیہ لہجے میں کہا۔ مزید کچھ دیر اور کھڑی رہتی یقیناً زمین بوس آ جاتی۔ اسے گرم پانی کے نیچے بھی اب سردی لگنا شروع ہو چکی۔ زران نے اس کے ہونٹوں پر انگلی جمائی۔ جب تک تمہیں یاد نہیں آئے گا کل رات کیا ہوا تھا یہاں سے ہلو بھی نہیں۔ وہ شاور کی سپیڈ اور تیز کرتے بے رحمی سے بولا، کل رات کیا ہوا تھا؟ آپ ہی بتا دیں کیا ہوا تھا۔ بے بسی سے چیخ اٹھی۔ اوکے جیسے تم چاہو۔ میں کچھ کہوں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا، کیونکہ تم میرے کہے پر یقین نہیں کرو گی۔ تمہارے نزدیک میں بہت بے اعتبار جو ٹھہرا، جو اتنا کمزور اور گرا ہوا ہے اپنی ہی بیوی کو حرام مشروب اس لیے پہلائے گا کیونکہ اس نے اس کا مدہوشی میں فائدہ اٹھانا تھا۔ زران نے تنزیہ کہتے باتھ روب گاؤن سینے سے ریموو کیا۔ ابرش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے زران کا سینہ دیکھا تھا۔ گردن سے سینہ سرخ دھبوں سے پڑا تھا۔ گردن پر دانتوں کی گھڑی بنی ہوئی تھی جہاں اب کافی للاہٹ تھی۔ کک کک کی کس نے کیا؟ ابرش کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ میں خود تو کرنے رہا، تم ہی سوچو کس نے کیا ہے۔ زران تنزیہ مسکرایا۔ ابرش سرخ چہرے کے ساتھ بے یقین نگاہوں سے وہ نشان دیکھ رہی تھی۔ اتنی بے وقوف ہرگز نہ تھی وہ لو بائٹ کی پہچان نہ کر سکے۔ یہ نشان زران کی شدتوں کے بعد اسی طرح کے نشان زران کی شدتوں کے بعد اس کے پورے بدن کا حصہ بنتے تھے۔ ایک دم رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ وہ چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ گنیری بلکہ عارض پر خود بخود جھک گئی تھی۔
لب کاٹتے نظریں جھکائے دیوار کے ساتھ لگے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتے ہوئے سمجھ گیا تھا اس کی بے وقاف جذباتی بیوی کو سب کچھ یاد آ گیا۔ کیا ہوا بیوی؟ اب نظریں کیوں جھک گئی ہیں؟ سرخ کیوں ہو رہی؟ شرما رہی ہو یا اپنی حرکتیں یاد کر کے خود پہ شرم محسوس ہو رہی ہے؟ زران پس پر جھکے سرد انداز میں گرجا۔ میں وہ اپریش کی زبان لڑکھڑائی۔ تمہیں کل رات وہ حرام مشروب صرف تمہاری زندگی بچانے کے لیے پلایا تھا۔ یہ نہ میرا کوئی ارادہ تھا نہ میں نے ایسا کچھ سوچا تھا۔ میں زران خان زادہ ہوں، سیلف کنٹرول انسان ہوں، مجھے خود پر بہت کنٹرول حاصل ہے۔ یہ تمہیں 3 ماہ میں پتہ چل گیا ہوگا، جس پر تمہاری خوبصورتی تمہارے چھوٹے چھوٹے کپڑے کوئی اثر نہ کر سکے۔ اور کل رات تم پر اتنے غصے کے باوجود کیسے بہہ سکتا تھا؟ یکدم چیخا تھا۔ ابریش اس کے چیخنے پر منہ پر ہاتھ رکھ گئے۔ اگر مجھے تمہارے قریب آنا ہوتا تو ہوش میں تمہارے قریب آتا، یہ گھٹیا کام نہ کرتا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ تمہارے تن من کا خدا کے بعد میں مالک ہوں۔ یہ گھٹیا کھیل کھیلنے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن اب افسوس ہو رہا ہے میں کل رات تمہارے قریب کیوں آیا۔ تم مدہوش تھی، میں تو ہوش میں تھا۔ تم کبھی میرے جذبات احساسات نہیں سمجھ سکتی۔ پہلے میرے جذبات بھڑکاتی ہو، پھر ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہو۔ اب سمجھ آیا مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں ہے۔ تم جسے کہ بیوی کے ہوتے مرد مجبور ہوتا ہے دوسری شادی کرنے کو۔ زران کی اس بات پر ابریش نے بھیگی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زران کی ساری باتوں سے زیادہ اس بات نے گہری چوٹ لگائی تھی۔ بلبلا کر رہ گئی۔ زران اس کی بھیگی زخمی نگاہوں کو دیکھ کر لب پھیر گیا تھا۔ جانتا تھا اس کی سر پھری بیوی کا پیار ہی ایسا ہے، خود جو مرضی کرے، مگر اس کے لیے شدت پسند تھی۔ اسے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے لفظوں نے تکلیف دی تھی۔ وہ بھی اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اترتی نمی نے اسے احساس دلایا تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زران اس پر قہر بھرا نگاہ ڈالتے دروازے کی طرف بڑھائی تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے کو جکڑتے اس کی پشت کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کے اس طرح لپٹنے پر زران خان زادہ کے قدم ٹھہرے تھے۔ اس کی پشت کے ساتھ لپٹے گہری سانسیں بہ رہی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا زران، مجھے صرف غصہ حرام مشروب پینے کا تھا۔ ابریش اس کی پشت کے ساتھ لپٹتی سسکتے ہوئے بولے، کیا میں تمہیں اتنا گھٹیا لگتا ہوں کہ تمہیں حرام مشروب پلا کر تمہارے قریب آؤں گا؟ وہ رخ پلٹے، اس کے بال گدی سے جکڑتے، اس کا چہرہ رو برو کرتے استفہامیہ انداز میں کرایا تھا۔ نہیں زران، مجھے اس بات پر بھی غصہ تھا، میرے بدن میں پین تھا، آپ کی بے رحمی پر بھی غصہ آ گیا۔ ابری زران کی سرد آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گڑبڑائی، اوکے ٹھیک ہے، پھر دور رہو مجھ سے۔ اگر دوبارہ میرے قریب آئی تو اس سے زیادہ بے رحمی دکھاؤں گا۔ زران نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ ابریش اس کے اور قریب ہوتے اس کا باتھ روب گاؤن سینے سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس کے لبوں پر جھک گئی۔ زران کا بلائی لب اپنے لبوں میں لیتے اسے شدت سے چومنے لگی۔ زران اس کے ایکٹ پر سٹل ہوا تھا، اپنی آنکھیں بند کی اور بہت شدت سے اس کے لب کو چوم رہی تھی۔ زران چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر سکا تھا۔ اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اپنی شدت مسلسل بڑھا رہی تھی۔ زران کچھ پل ایسے ہی کھڑا رہا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو سکا۔ اس کی قربت اس کی کمزوری تھی۔ رات کے بعد سے اس کا پہلے سے زیادہ اسیر ہوا تھا۔ رات اس کی شدتوں میں اس کی پاگل بیوی کی دیوانگی بھی جھلک رہی تھی۔ زران نے اسے بالوں سے جکڑے خود سے دور کیا۔ ابریش نے لہو چھلکارے تھے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ رات مدہوشی میں اس کے قریب گئی تھی، اب پورے ہوش و حواس سے اس کے قریب گئی تھی۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چلا تھا۔ یہ اس نے بے اختیاری میں نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ زران کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رات کی بھی اپنی حرکتیں یاد کر کے اس کا بدن بھی اب لرزنا شروع ہو چکا تھا۔ زران نے اسے یوں شرمندہ سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے دیکھ کر اسے بازو سے نرمی سے جکڑے خود کے قریب کیا۔ تمہاری ہر ادا جان لیوا ہے بیوی، کیا شے ہو تم آخر؟ مدہوشی میں تو ہوش اڑاتی، ہوش میں بھی میرے ہوش اڑانا تمہیں خوب آتا ہے۔ زران نے مسکراتے اس کی ٹھوری نرمی سے اوپر اٹھاتے شرارتی لہجے میں کہتے اس کی شرمندگی زائل کرنی چاہیے۔ زران وہ میں ابری سرخ ہوتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئے۔ زران نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے تھے۔ بیوی ہوش میں میرے قریب آئی ہو، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، اب کچھ بھی ہو جائے تمہیں دن رات ہر پل صرف میرے قریب رہنا ہوگا، بہت بے رحمی دکھاؤں گا، تمہاری شکوے تمہاری سسکیاں تمہارے لبوں میں ہی دم توڑ جائیں گے، میں ہر وقت تمہارے خوبصورت نرم و نازک پنکھڑیوں سے لپٹا رہوں گا،
رہائی نہیں ملے گی کبھی، زرا نے اس کی کمر پر ہزار مضبوط کر دی، کھمبیر آواز میں کہا۔ سوچ رہی ہے مسٹر خانزادہ؟ اب پرش جھکی نظروں سے سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے، ایسے نہیں جانے من، مسز خانزادہ سٹائل میں کہو جو رات کو تمہارا انداز تھا، مجھے اب دن رات تمہارا وہی انداز چاہیے۔ زران نے اس کے لبوں پر نرمی سے انگلی رکھی۔ زران، ابرش نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر مسکراتے ہوئے اپنی نظریں جھکائی، مسکراتے اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھاتے اسے دیوار کے سے لگایا۔ ابرش اپنی ٹانگیں اس کے گرد لپیٹ کی تھی۔ اجازت ہے بیوی؟ زران نے ابرش کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا باتھ روب گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکایا تھا۔ ہاں، ابرش نے گہری سانسیں لیتے آنکھیں موندی۔ زران اس کی گردن پر جھکی شدت سے جگہ جگہ لب رکھنے لگا۔ ابرش اپنی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹے اس کا دیوانگی بھرا لفظ برداشت کر رہی تھی۔ اس کی بیوٹی بون پر وہ دانت کاٹ گیا تھا۔ زران نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خمار کی گہری سرخی چھائی تھی۔ ابرش کی آنکھوں میں اس کی طلب واضح تھی، جسے دیکھتے زران نے دھڑکنوں کے مقام پر شدت سے لب رکھے۔ زران نہیں پلیز، ابرش نے بے بسی سے اسے پکارا تو زران مسکراتے ہوئے مزید اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ ابرش تڑپتے ہوئے مزید اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زران اس کی گلابی مدہوش آنکھوں کو دیکھتے اس کے لبوں پر جھک کے انہیں اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ خطرہ خطرہ وہ اس کی سانسوں کو پیتے مدہوش ہوتا، وہ ہر حد سے گزر گیا تھا۔ ابرش اس کی پناہوں میں بے بس ہوتی خود کو اس سے مکمل طور پر سونپ گئی تھی۔ ابرش شاور لینے کے بعد خود پر ٹاول لپیٹے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی، ہونٹ زران کی شدت سے لہو چھلکا رہے تھے۔ باتھ روب گاؤن گیلا ہو تھا، اس کے کپڑے کمرے میں ہی تھے۔ اب کمرے میں ایسے جاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ وہ کب سے واش روم میں کھڑی تھی۔ زران جو شاور لینے کے بعد ٹراؤزر میں ملبوس کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال ٹاول سے رگڑتے ڈرائی کر رہا تھا۔ زران نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ زران سمجھ چکا تھا باہر کیوں نہیں آ رہی۔ زران مسکراتے ہوئے دروازہ کھولتے واش روم میں داخل ہوا۔ وہ گھٹنوں تک ٹاول لپیٹے باتھ روم ٹب کے کنارے پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ ابرش! زران کے پکارنے پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ زران کو دیکھتے وہ گلابی ہوتے نظریں جھکا گئی۔ زران مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اسے اپنی باہوں میں سمایا تھا۔ زران! ابرش نے اس کے سینے کے ساتھ لگے اسے پکارا۔ وہ ٹاول لپیٹے اس کے حصار میں کھڑی اب کانپ رہی تھی۔ وہ بہت شدت سے اسے خود میں لپیٹے ہوئے تھا۔ ابرش نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، مگر زران اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ زران نے اسے یوں ہی باہوں میں لیے شاور آن کیا۔ زران! ابرش بری طرح جھنجھلائی تھی۔ اسے تو اب اندازہ ہوا تھا اس کا شوہر بہت رومانٹک ہے۔ ٹاول سمیت پھر سے گیلی ہو چکی تھی۔ زران نے آنکھیں مودے ہی پکارا تھا۔ زران، ہم کب تک یہاں پر رکیں گے؟ ابرش نے اس کی سینے سے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ تم کب جانا چاہتی ہو؟ زران نے اسے دیوار کے ساتھ اس طرح لگایا کہ اس کی پشت زران کی طرف تھی، کہ پچھلی گردن پر جا بجا اپنے سے لگتے لب رکھ رہا تھا۔ زران! ابرش نے بے بسی سے پکارا، وہ اپنے دہکتے لب اس کی کمر پر رکھتے چلا گیا تھا۔ زران! ابرش نے گہری سانسوں سے پکارا۔ زران نے اس کا رخ پلٹے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ زران! بس بھی کر دیں، مجھے اب چکر آ رہے۔ ابرش نے نم نگاہوں سے زران کی طرف دیکھتے اپنے ٹاول کو سینے سے جکڑا۔ زران کی گہری نظریں اس کے ٹاول پر تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے بہت مضبوطی سے اپنے ٹاول کو جکڑے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے خود کو خود ہی سونپا تھا۔ زران نے اس کے لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھتے اس کے لبوں کو مسلا۔ اب مجھے بھوک لگی ہے، ابرش نے نظریں جھکائے گا۔ اس ستمگر کی پناہوں اور شدتوں سے جان چھڑوانے کا یہی ایک طریقہ تھا، اور اسے اب بہت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کل دوپہر کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب اس کی شدتیں سہتے سہتے وہ مرنے والی ہو رہی تھی، مگر مقابل کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ زران نے مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں سرخی کے ساتھ سردیاں بھی گھلی تھیں۔ کل رات سے اس پر شدتیں ہی نچھاور کر رہا تھا۔ چلو۔ زران نے الماری سے خشک ٹاول نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ابرش نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لیتے اپنی نظریں جھکائی تھی۔ اس کے یہ سامنے ٹاول نہیں لپیٹنا چاہتی تھی۔ بیوی، مجھے تمہارا شرمانا نہیں پسند، وہی روپ پسند ہے جب تم بہکتے ہوئے میری شدتوں میں میرا ساتھ دیتی ہو۔ زران نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے بھی کچھ دیر والے جذباتی سین یاد دلایا تھا جب وہ بھی اس کی باہوں میں بہک گئی تھی۔ ابرش اس کی بات کا مطلب سمجھتے شرماتے اس کی باہوں میں سما گئی۔ زران نے مسکراتے اس کی
نم بالوں پر اپنے لب رکھے۔ جان میں تمہارے ساتھ یہاں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر ہمیں ابھی ہر حال میں نکلنا ہوگا، ترانے سے سینے میں بھینچتے کہا۔ کیوں؟ ابریش نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی زران کے ساتھ یہاں رکنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ اکیلے میں یہاں وقت بتانے چاہتی تھی، ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی، یہاں کے سرسبز پہاڑوں پر گرتی برف کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ جانا آج عابیر کی برتھ ڈے ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا اس کی برتھ ڈے والے دن میں اس کے پاس نہ ہوں، اس لیے ہمیں ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مجھے رات سے پہلے عابیر کے پاس پہنچنا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ کھانے کو آرڈر کرتا ہوں۔ دران کے گال کو شدت سے چومتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابھی کتنی دیر وہاں پر پتھرائی نگاہوں سے کھڑی رہی، اسے ابھی یاد آیا تھا آج تو عنایا کی سالگرہ تھی، وہ بھی ہر سال اس کی سالگرہ والے دن اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ کتنی دیر وہیں کھڑی خاموش آنسو بہاتی رہی۔ عابیر کی گود میں عابیر کو رمزش تحریر نور آصف کے 69 عابیر کو گود میں اٹھائے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا، اسے نرمی سے بیڈ کے وسط میں لٹایا۔ اسفندیار خان نے جھک کر عابیر کی طرف دیکھا جو گلابی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار خان نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے عابیر کے جلتے دہکتے سرخ انار آرز پر اپنی انگلیاں نرمی سے ٹریس کی۔ عابیر اس کی انگلیاں جھٹک کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ دوسری سائڈ سے بیڈ سے اتر کر وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ 2 قدم چلنے پر ہی اسے زوردار چکر آیا تھا۔ عابیر نے اپنے چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا۔ اسفن جو لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، اس کو چکراتے دیکھ کر وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ اسفن نے اس کے لرزتے وجود کو نرمی سے باہوں میں بھرا۔ اس کا بار بار جھٹکنا، اس کمرے سے جانا اسے بہت غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ اپنا غصہ کنٹرول کر گیا تھا۔ وہ اسفندیار عابیر اس کے احسان میں بری طرح چھٹپٹائی تھی۔ گرم چادر اب صرف ایک کندھے پر ڈلک رہی تھی، سنہری بالوں کی کچھ الجھی ہوئی لٹیں آرز کو چھو رہی تھی۔ کیچر میں مکھیت لمبے سنہری بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ سرخ متور ہیزل آنکھیں، دہکتے رخ آرز اور گلابی لرزتے ہونٹ بخار کی حدت سے مزید خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اسفندیار خان کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ چھوڑو مجھے اسفندیار خان۔ عابیر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے لرزتے لبوں سے بولی۔ عابیر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھو، کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ نیچے جتنا تماشا کرنا تھا تم نے کر لیا۔ اسفند نے اس کی چھٹپٹانے پر ذرا سختی سے کہا۔ میں نے تماشا کیا ہے اسفندیار خان؟ اس کی نم آنکھوں میں سوال ابھرا۔ اسفند کی خاموش نگاہیں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی، وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر آپ نے میری زندگی کا تماشا بنایا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے سزا دینے کے لیے شادی کی تھی؟ ضروری نہیں آپ مجھے ساری عمر اپنے نکاح میں رکھ کر سزا دیتے رہیں۔ سزا دینے کے اور بھی طریقے ہیں، یقین مانیں وہ سزا میرے بھائی کی جان نکال کر رکھ دے گی، وہ تڑپ کر رہ جائے گا۔ عابیر کی بات پر اسفند کا چہرہ سپاٹ ہوا، اس کی بات کی تہ تک جیسے پہنچ چکا تھا۔ کس سزا کی بات کر رہی ہے تم؟ اسفند نے اس کی ایک بازو پر اپنی انگلیاں سختی سے گاڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھے آزاد کر دے اسفند، مجھے طلاق دے دے۔ عابیر، وہ اس کی بات سن کر اتنی زور سے دھاڑا تھا، عابیر کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عابیر لرزتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ گئی تھی۔ عابیر کا بخار تمازے سے جلتا چہرہ، لرزتا بدن دیکھ کر اس نے بہت مشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ اس کا طلاق مانگنا اسے جلتے انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ لک عابیر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
آئندہ یہ لفظ منہ سے مت نکالنا۔ اسفند نے اس کے ہاتھ کان سے ہٹاتے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم بنایا تھا، ورنہ اس کا طلاق کا مطالبہ سن کر اس کا رگوں میں دوڑتا خون ابھی بھی بھڑک رہا تھا۔ آپ کو اپنی بہن کی فکر ہے؟ اگر آپ مجھے طلاق دیں گے اس کو بھی طلاق ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بہارے پر ایک آنچ بھی نہیں آئے گی۔ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتی۔ عابیر، اسفند نے گرجتے ہوئے اس کا نام پکارا تھا۔ اس کی خوفناک گرج پر اس کی زبان تالوں سے چپکی تھی۔ اسفندیار خان کا ہاتھ ہوا میں بلند دیکھ کر عابیر گال پر ہاتھ رکھ کر اپنا منہ پھیر چکی تھی۔ اسفند نے آنکھیں میچتے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوا میں معلق ہوتے ہاتھ کو پہلو میں گراتے اپنی مٹھی سختی سے دبوچی۔ عابیر گہرے سانس بھرتے دیوار کے ساتھ جا لگے۔ اب گلابی بھیگی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گے؟ کیوں نہیں ہاتھ اٹھایا؟ اٹھائیے ہاتھ، ادھیڑ ڈالے مجھے۔ اسفندیار خان، شفاق سزا دے مجھے۔ آپ کی انا پر وار کیا ہے میں نے؟ طلاق مانگ کر جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عابیر دیوار کے ساتھ لگے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی لہجے میں بولی۔ پیروں میں جان نہیں تھی، وہ بڑی مشکل ہی کھڑی تھی، مگر جو تکلیف وہ رات بھر سہ چکی تھی اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا ہوگا پھر بھی اس سے بے وفائی کرے گا، کیسے برداشت کرے گی؟ اس سے اچھا ہے وہ سامنے کھڑے شفاق بے وفا انسان سے دستبردار ہو جائے۔ ابھی زخمی نگاہوں سے لرزتے بدن کے ساتھ اسفندیار کو دیکھ رہی تھی جو شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ عبیر، اب تم نے مزید بکواس کی، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کروں گا، سچ میں ادھیڑ ڈالوں گا۔ اسود اس کے قریب ہوتا دیوار پر ہاتھ جمائے سرد انداز میں بولا، تو ادھیڑ ڈالیں پھر۔ عبیر دیوار میں مزید سماتے اپنا منہ پھیر گئی تھی۔ اسفند کی اتنی نزدیکی اب برداشت نہیں تھی، اس کا منہ پھیرنا اسفندیار خان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اسفند اس کا منہ دبوچتے سیدھا کرتے اس کی لبوں پر جھکی، اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ پر ساکت ہوئی تھی، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر علیحدہ ہوئے۔ عابیر نے سسکی بھرتے اپنے نازک ہاتھوں سے اسفندیار خان کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کی کلائیاں نرمی سے دیوار پر جکڑے اسے پوری طرح اپنے قابو کر گیا تھا۔ بہت شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں ڈھیل کرنے لگا۔ بخار کی شدت سے عابیر کی حالت کافی نازک تھی، وہ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گرفت میں ساکت ہو چکی تھی۔ اسفند نے اس کی کمزور سی مزاحمت دم توڑتی محسوس کر کے اس کی نازک پنکھڑیوں پر اپنی گرفت نرم کرتے انہیں آزادی بخشی۔ عابیر کے چہرے کو دیکھا جو اس کی شدت اور جسارت پر مزید سرخ ہو چکا تھا، وہ اس وقت سرخ گلاب محسوس ہو رہی تھی۔ عابیر گہرے سانس بھرتے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گلابی ہونٹ کچھ ہی پلوں میں سرخ ہو چکے تھے۔ نچلے لب پر اسفند کی شدت کا ہلکا سا کٹ بھی تھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہے مجھے ایسے چھونے کی؟ عابیر اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سسکتے ہوئے گھررائی۔ کسی کو بھی ایسے چھونے کے لیے ہمت کا نہیں، حق کا اور اختیارات کا ہونا کافی ہوتا ہے، اور تمہیں ایسے چھو کر تم پر باور کروایا ہے، میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنی 2 انگلیوں میں دباتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ کی
انگلیوں کے گردن سے نیچے سے سراتے ہوئے لے گیا۔ عابر اس کی جسارت پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اب اگر دوبارہ مجھے دیکھتی اپنا منہ پھیرا، بے رخی دکھائی، تو اس طرح تم میں سماؤں گا کہ تم میرا لفظ برداشت نہیں کر پاؤ۔ نکاح کی رات کو میری باہوں میں تم نے تڑپتے سسکتے کتنے آنسو بہائے تھے، یاد ہے نا تمہیں؟ اس دن میری شدتوں میں غصہ تھا، بدلا تھا، اگر اب میری شدتوں میں جنون بھی شامل ہوگا جو تمہاری نازکی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسود نے سرد انداز میں اسے بابر کرواتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنی پرتپش سانسیں بکھیری۔ میرے پاس آنے کے لیے آپ کو اپنی قسم توڑنی پڑے گی، اور مجھے یقین ہے اسفندیار خان اپنی بات سے کبھی نہیں مکرے گا۔ عابر کے تنزیہ لہجے پر اسفندیار خان کی آنکھوں میں غصے کی حدت بڑھی تھی۔ یہ بات کان کھول کر سن لو عابر، میں نے یہ نکاح تمہیں سزا دینے کے لیے کیا تھا، اگر تمہیں چھوڑنے کا کبھی نہیں سوچا۔ تم مجھ سے کبھی رہائی پاؤ گی، یہ بات بھول جاؤ۔ تم ساری عمر اب میرے نکاح میں رہو گی۔ تم میری زندگی سے جانے کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اس کمرے سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں اس حویلی میں رہوں یا پھر کہیں بھی، ایک بات یاد رکھنا، تم اس کمرے سے باہر قدم بھی میری اجازت سے رکھو۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ دوسری بیویوں کی طرح لڑ کر یا مجھے دھمکیاں دے کر اس طرح آنسو بہا کر پریشان کرو گی تو غلط سوچتی ہو۔ ہوتے ہوں گے شوہر پریشان جو اپنی بیویوں سے بےحد محبت کرتے ہوں گے، مگر یہاں ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ آج تو تمہیں نیچے آرام سے گود میں اٹھا کر لایا ہوں، کل تمہیں گھسیٹتا ہوا لاؤں گا۔ اگر آئندہ اس کمرے سے باہر کہیں اور رکنے کی بات بھی کی تو۔ اسفندیار خان اس پر جھکے کر رایا تھا۔ وہ اس کا کمرے سے باہر کہیں اور رکنے والی برداشت نہیں کر رہا تھا، اور وہ اس کی زندگی سے جانے کی بات کر رہی تھی۔ اس کا طلاق مانگنا روح پر چابک کی طرح لگا تھا۔ یقیناً آج اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی، وہ بہت بری سزا دیتا۔ جہاں تک بات ہے طلاق کی، تو تم اچھی طرح جانتے ہو ہم خان کسی بھی صورت اپنی عزت کو نہیں چھوڑتے، اس لیے یہ آئندہ لفظ منہ سے مت نکالنا۔ طلاق تو نہیں ملے گی، مگر زبان حلق سے کھینچ لوں گا میں۔ اسود دھمکی امیز لہجے میں بولتا اس سے دور ہوا۔ اس حویلی میں اب طلاقیں ہوتی ہیں، چھوڑنے والے تو بڑے جھٹکے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم لالا گل بھابھی کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر مجھے بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ عابر کی بات پر اسود کی دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بچھی تھی، بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ تک عابر کی سماعتوں تک بخوبی پہنچی۔ اسفندیار خان کے چہرے پر غیظ و غضب دیکھ کر ایک پل کے لیے سہمی تھی، دوسری پل وہ اپنے خوف پر قابو پا گئی۔ مقابل کی رات کی دی ہوئی اذیت ہی اتنی تھی کہ وہ خود کو اذیت کی انتہا پر جلتا محسوس کر رہی تھی۔ اس حویلی میں اب طلاقیں ہوں۔ اسود اس کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ اور لرزتا بدن دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے لگا۔ بخار کی حدت سے جل رہی تھی، وہ مشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ ہی لمحوں میں زمین بوس ہو جائے گی۔ اسود یہ دیکھتا اس کے قریب ہوتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ مسز اسفندیار خان گل بھابھی کو چھوڑنے والا ارحام خانزادہ تھا، مگر میں اسفندیار خان ہوں، میں اپنی چیزوں پر کبھی اپنا حق ختم نہیں کرتا۔ اگر یقین نہیں آتا پوچھ لینا اپنے بھائی سے۔ ایک وقت تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے تھے، مگر کبھی اپنی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی۔ جو چیز میری تھی وہ ہمیشہ میری ہی دسترس میں رہتی تھی، بے جان چیزوں کو بھی اپنی دسترس سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تم تو عزت ہو اسفندیار خان کی، تم پر کبھی اپنا حق اختیارات ختم نہیں کروں گا۔ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں، مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ابھی اگر کبھی ایسا ہوا
تم میرے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ قسم کھاتا ہوں میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا مگر رہائی نہیں دوں گا۔ اسود ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو دبوچتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی سانسیں پھکیرتا تو پرزدہ لہجے میں بولا، تو پھر گاڑ دو مجھے زندہ زمین میں۔ اسفندیار خان، میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے جب تک آپ چاہیں آپ اپنی دسترس میں رکھیں گے۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں۔ آئندہ آپ مجھے کبھی بھی اپنی عزت نہ کہیے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی عزت نفس کی دھجیاں ایسے نہیں بکھیرتا۔ جسے دن رات آپ مجھے اذیت دیتے ہیں نا، ایسے کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ نیا طریقہ نکالا ہے مجھے اذیت دینے کا۔ قطرہ قطرہ مجھے ماریں گے، میری اور اپنے درمیان کسی تیسرے کو لا کر مجھے اذیت دیں گے۔ اسفندیار خان کا گریبان اٹھیوں میں دبوچے زیانی چیخی تھی۔ جس طرح ایک مرد اپنی عورت پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتا، اس طرح عورت بھی اپنے مرد کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ میرے سامنے آپ غیر لڑکی سے باتیں کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں کسی غیر لڑکی سے ملنے جاتے ہیں، مجھے دوسری شادی کی دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر مجھ سے توقع رکھتے ہیں میں سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں۔ عابر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے رو پڑی۔ اسد نے گہرا سانس لیتے نرمی سے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ گہرے سانس بھرتے کانپ رہی تھی، انہیں ڈال سی ہوتے اس کے سینے میں سما چکی تھی۔ اسد اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بھرے اس کی کمر سہلانے لگا۔ وہ اب اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اسفند کی ایک رات کی بے وفائی کا سوچ کر ہی وہ تکلیف سے جیسے بننے والی ہو گئی تھی۔ عابر بیڈ پر چلو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اسفند نے اس کی کلائی نرمی سے پکڑی۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، جائیے وہاں ہی جہاں آپ رات بھر تھے۔ عابر اسفند کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے ہوئے دور ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ چکرا کر گرتی۔ اسفندیار خان اسے اپنے بازو میں بھرے بیڈ پر لایا اور نرمی سے لٹایا تھا۔ عابر غصے سے دوبارہ سے بیڈ سے اٹھی، اسے بازو میں بھرتے اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا۔ اس پر کمبل اس طرح اڑایا تھا کہ اس کے سینے کے ساتھ لگے کمبل میں بالکل چھپ گئی تھی۔ عابر اس کی باہوں میں بری طرح سٹ پٹائی، مگر اسفندیار خان کی مضبوط باہوں کا گھیرا وہ توڑ نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھک ہار کو اس کے سینے میں منہ چھپائے شدت سے رو دی تھی۔ اسفندیار خان لب بھینچتے اس کی سسکیاں سنتا رہا، اس کی بے وفائی کا سوچ کر ہی تڑپ رہی تھی۔ لب بھینچے اس کا اس طرح رونا برداشت کرا تھا، کافی مضبوط تھی۔ اس کی ایک رات کی بے وفائی کا سوچ کر ہی تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتا تھا اسے لے کر کتنی حساس ہے۔ وہ بخار میں بری طرح جل رہی تھی۔ اس کی بدن کی گرمی اب اسفندیار خان کو بے چین کرنے لگ گئی۔ اسفند کی انگلیاں اس کی قمیض سے اندر سے ہوتی اس کی برہنہ کمر پر رینگنے لگی۔ عابر کے بدن کی گرمائش اور اس کے جسم کی گلاب سی خوشبو اسفندیار خان کے حواسوں پر سوار ہوئی۔ سوئے ہوئے جذبات شدومت سے اس کے اندر سر دھننے لگے۔ عابر کی قربت کی طلب اس کے اندر جوان تقاضوں کو جگا کر پریشان کرنے لگی۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، اب اس کے سینے سے لگے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اسفند نے اس کی کمر کو جکڑے اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے جاننے میں پل نہیں لگا تھا وہ سو چکی ہے، ورنہ اس کی بے پاک لمس پر بری طرح سٹ پٹاتی۔ اسفندیار خان کی انگلیاں اس کی کمر کے خم پر سرسراتی اپنی حد تجاوز کرنے لگی۔ اسفند نے اس کے انگارہ وجود سے نرمی سے کمبل علیحدہ کیا، اسے نرمی سے بیڈ پر لگایا۔ وہ نیم غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اسفند نے اس کی سرخ انگارہ چہرے کو بغور دیکھتے
اس کے سنہری بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر، اس کا ہاتھ گردن سے نیچے تھا، اس کی انگلیاں اس کے خوبصورت آبھار کو محسوس کرنے لگی۔ اسفندیار خان کی آنکھیں خمار آلود ہوئی، اس کی گردن پر جھکا تھا، لب رکھنے کی دیر تھی، اسے لگا اس نے جلتے انگارے کو چھو لیا، پریشان ہوتے اس سے دور ہوا۔ وہ سو نہیں رہی تھی، شدید بخار کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش تھی۔ وہ اپنے جذبوں کو سلاتا اس سے دور ہو۔ اس ٹائم اس کا ہوش ربا سراپا، اس کے ہوش اڑاتے اس کے دل و دماغ کو ہلا چکے تھے۔ دل و دماغ میں صرف 5 لٹے نازک سے وجود کی غربت کی خواہش تھی۔ وہ اتنے دنوں کی اپنی ساری تھکن، اضطراب، بے چینی، تشنگی، تھکاوٹ اس نازک وجود میں انڈھیلنا چاہتا تھا۔ نکاح کی رات کا ایک ایک منظر اس کی نظروں کے سامنے آتا اسے مزید بے بس کرنے لگا۔ وہ اپنے لب کچلتا اس سے دور ہوا۔ اس ٹائم اس کی شدت سہنے کی مجاز نہ تھی۔ اسفندیار خان کی نے جیکٹ اتار کر بیڈ کی پائنتی پر رکھی اور سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے رومال نکال دی۔ اسے جگ میں بڑے پانی سے بھگو کر عابیر کے ماتھے پر رکھا، اس کے سرہانے کے پاس بیٹھے کافی دیر تک اس کی پٹیاں کرتا رہا۔ بخار کی حدت کم ہوئی۔ اسفند نے عابیر کو نرمی سے پکارا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے پپوٹے حرکت کر رہے تھے۔ عابیر! اسفند نے اس کے بال سہلاتے اسے پکارا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ عابیر نے نیم آنکھیں کھولتے ہوئے اسفند کو ایک نظر دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی آنکھیں زور سے میچتے رخ پلٹ گئی تھی۔ اسفند نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ عابیر! اب کی بار اسفندیار خان نے سختی سے پکارا۔ عابیر نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تم نے کھانا کھایا تھا عابیر؟ اسفندیار خان نے اس کی پشت کو گھورتے پوچھا۔ کوئی جواب نہ پا کر اسفندیار خان نے اپنا ماتھا مسلتے اسے کندھے سے جکڑے سیدھا کیا۔ عابیر نو مور نخرے، اب میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ اسفند اس پر جھکے بولا۔ تھا کھانا میں نے کالج کی کینٹین سے، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اب کی بار وہ نروٹھے انداز میں کہتے رخ موڑ گئی تھی۔ اوکے پھر اٹھو، میڈیسن لو بخار کی، تاکہ بخار اترے تمہارا۔ اسفند نے اسے کندھے سے پکڑے پھر سے سیدھا کیا۔ میں میڈیسن نہیں لوں گی تو مر نہیں جاؤں گی۔ بہت سخت جانو، پہاڑوں میں رہنے والی لڑکی، جسے یہ ذرا سا بخار کچھ نہیں کہے گا۔ آپ اپنی گرل فرینڈ اینا کی فکر کریں، اتنی سردی میں اس کی طبیعت کہیں خراب نہ ہو گئی۔ عابیر نے اسفندیار خان کو دیکھتے بے رخی سے کہا۔ عابیر کی بات پر اسفندیار خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ بخار اتر گیا تھا مگر وہ ابھی تک جل رہی تھی۔ اینا میری گرل فرینڈ نہیں ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اسفندیار خان نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اتری نمی کو بغور دیکھتے کہا۔ گرل فرینڈ نہیں ہے مگر بیوی بنانے کا ارادہ تو ہے نا؟ ایسے تو اتنی دور سے آپ کے پیچھے نہیں آ گئی۔ عابیر بھیگے لہجے میں بولتے بیڈ سے اٹھے، اپنے سنہری بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے ہوئے اپنی چادر کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ یقیناً وہ یہاں سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ بیوی بنانے کا بھی ارادہ نہیں ہے، بزنس کے سلسلے میں آئی ہے، بزنس پارٹنر ہے صرف میری۔ اسفندیار خان کو اس کی حالت پر جیسے رحم آ گیا تھا، اس لیے وضاحت دے ڈالی۔ دوسری شادی میں مورے کی پسند سے کروں گا، اس لیے اینا کی طرف سے تم بے فکر ہو۔ اسفند کے اگلے جھکنے پر عابیر تلخی سے مسکرائی تھی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ سے اترنے لگی۔ اسفند اسے کلائی سے پکڑے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ عابیر اس کمرے سے آج تم باہر نہیں نکلو گے، میڈیسن کھاؤ اور آرام کرو۔ اسفند نے سائڈ ڈرار سے میڈیسن باکس سے ٹیمپریچر کی 2 گولیاں نکال کر عابیر کی طرف بڑھائی۔ عابیر نے اس کی ہتھیلی
اس سے لیتے اب منہ میں رکھی تھی۔ اسما نے پانی کا گلاس استمایا۔ عابر نے خاموشی سے پانی کا گلاس پکڑے۔ وہ گولیاں نکلی۔ میڈیسن کھا کر بیڈ کی دوسری جانب کھسکتے ہوئے اترنے لگی۔ اسد اسے کلائی سے کھینچتے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ اسد چھوڑے، مجھے نیچے جانا ہے۔ عابر اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولے، نیچے کیا کرنے جانا ہے؟ 2 قدم تم سے چلا نہیں جا رہا۔ اسد نے اسے سینے میں بھیج کر اس کے اوپر کمبل دیا۔ نیچے لاؤنج میں میرے بہت سے ایسے رشتے ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں اپنا آج کا دن ان لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ عابر نے اسد کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ آج کا دن تم اسی انسان کے ساتھ گزارو گے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتی ہو، اور وہ کون ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اسفندیار خان نے اسے اپنے سینے میں اس طرح بھیجتے خود کے قریب کیا۔ عابر کا رنگ اس کی بے باک جسارت پر سرخ پڑا تھا۔ وہ کہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر لپٹائے ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے بے باک جسارتیں کر رہا تھا۔ ابھی شرم و حیا سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، اس سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ذرا سی مزاحمت کرتی اسفندیار خان کی بے باک جسارتیں بڑھنے لگتی۔ اس کی جسارتیں سینے میں بھیجنا عابر کے رخسار دہکا چکا تھا۔ گہرے سانس لیتے بے بسی سے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی، جس کا احسار اس کی کمر پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں آج کا دن اس انسان کے ساتھ بھی گزارنا چاہتی ہوں جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے چھوڑیں مجھے۔ میں آپ کی نفرت و محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کی نفرت و محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایسے مت چھوئیں، مجھے ایک رات کی دلہن رہنے دیں۔ میں نہیں چاہتی آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں۔ ایک خان کو زیب نہیں دیتا وہ اپنی بات کے خلاف جائے۔ اسفندیار خان کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر عابر نے اپنی کمر میں لپٹا اس کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام صحیح کی۔ اسے مزید سینے میں بھیج چکا تھا۔ عابر کی ہیزل گرے آنکھوں شبنم بڑھتے شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے قریب نہ آنے کا فیصلہ میرا ہے۔ میں آج بھی اسی بات پر قائم۔ میرا اس طرح چھونا تمہیں باور کروا ہو رہا ہوگا کہ تمہارے جسم، تمہاری ہر سانس کا مالک کون ہے۔ آئندہ یقیناً طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر نہیں آئے گا۔ اسمت کچھ پل اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے سینے میں مزید بھیجتے آنکھیں کھول گیا تھا۔ اسفندیار خان کی بند آنکھوں کو دیکھتے عابر کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر انمول ہوئے تھے، موتی ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موت گئی تھی۔ عابر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اسفند کی شرٹ کو بھگونے لگے، جسے محسوس کرتے اسفند کی گرفت عابر پر مضبوط ہوئی تھی۔ اپنی زران کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی چادر سے اچھی طرح خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زران نے اس کا نقاب اتار دیا تھا۔ راستہ لمبا تھا، وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، مگر آج اس کے کہے بغیر ہی اس نے چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھانپا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے سر سے سرکتی چادر کو بار بار اپنے سر پر جما رہی تھی۔ اسے عادت نہیں تھی اس طرح پردہ کرنے کی۔ اس سے دوپٹہ بمشکل سنبھلتا تھا۔ حویلی سے پہلی مرتبہ وہ باہر آئی تھی۔ اتنی بڑی چادر آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ دران ہوٹل کے پاس ہی کسی مال سے اس کے لیے چادر اور شوز خرید کر لایا تھا۔ دران نے گہری نظر ابرش پر ڈالی جو ونڈ سکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ رنگت میں گلابیاں سی کھیلی تھی، لبوں پر مبہم سی شرمیلی مسکان بھی تھی۔ دران کی نظریں خود پر مسلسل محسوس کرتے ابرش مزید سرخ پڑی۔ وہ اپنی نظریں ونڈ سکرین پر مرکوز نہ رکھ سکی تھی، نظریں جھکاتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ زران خان زادہ کہکا بلند ہوا تھا، مائی بیوٹیفل وائف، مجھے تم شرماتے ہوئے پسند نہیں ہو۔ تمہارا وہی روپ پسند ہے جو تم نے رات اور تھوڑی دیر پہلے واش روم میں دکھایا تھا۔ دران نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر
اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ابریش کی اس کی بات پر مزید سرخ پڑی تھی۔ وہ جذبات میں جو کر چکی تھی اب اسے شرف کے ساتھ خفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اوپر سے زران کا ہاتھ تھوڑی دیر بعد اسے بہت گہرائی سے اس کے جذباتی مظاہرے یاد کروانا اسے نظریں نہیں اٹھانے دے رہا تھا۔ زران سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ دروازے کی طرف کھسکی۔ زران اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈالتے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اب یہی عزت مان محبت اپنے گھر والوں کے سامنے بھی مجھے دیں گے زران؟ تھوڑی دیر بعد ابریش کی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ میں نے تمہیں کب مان عزت محبت نہیں دی ابریش؟ اپنے گھر والوں کے سامنے سب پر ہمیشہ تمہارا مقام واضح کیا ہے۔ تمہیں کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ جرگے میں جو کچھ ہوا میں ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ اگر آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، تم پر جتنا بھی غصہ ہوا اپنے کمرے میں بیڈ پر تم پر اتاروں گا۔ وہاں آج کے بعد تم سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ زران کی سنجیدگی میں کہی ہوئی بات کا مطلب سمجھتے مزید سرخ پڑی تھی۔ زران، لیکن آپ کی مورے کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ پلوشا سے آپ کی شادی کرنا چاہتی۔ ابریش نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ امریکہ میں اس کی ریسرچ کے مطابق خان فیملی میں 2-4 شادیاں کرنا عام بات تھی۔ داجی کے علاوہ کسی حویلی کے مرد نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ زران کو شیئر کرنے کی سوچ سے ہی وہ اذیت محسوس کرنے لگی تھی۔ پلوشا کا حویلی ہونا اس کے خدشات کو ہوا دیتا تھا۔ زران اور اس کا تعلق کبھی اتنا مضبوط نہیں رہا۔ وہ زران پر یقین کرتی، بستر پر اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ یہ کل سے ثابت ہو چکا تھا۔ اسے لے کر کافی جذباتی اور شدت پسند ہے، مگر وہ ابھی بھی انسیکیور سا فیل کر رہی تھی۔ اس نے زران کو ہوٹل میں کہا تھا پلوشا کو حویلی سے جانے کا کہے۔ غربت کے لمحات میں وہ اس کی یہ بات مان گیا تھا، مگر بعد میں وہ اسے اسی بات پر جھڑک گیا تھا۔ اس لیے وہ اس سے پھر سے یہ سوال کر بیٹھی، ابریش، انہیں ہم سب کو لے کر بہت حساس ہے۔ انہیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کے نزدیک بہو جیسی مرضی ہو، مگر بیوی اچھی ہونی چاہیے۔ جب وہ مجھے بے سکون دیکھتی تھی، وہ پلوشا سے میری دوسری شادی کرنے پر سوچنے کے لیے مجبور ہوئیں، لیکن اب وہ میرے چہرے پر سکون دیکھیں گی، وہ پلوشا سے میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں گی۔ زران نے ابریش کا ہاتھ نرمی سے تھامتے سہلایا۔ رات کے بعد تو مجھے کافی سکون پہنچا چکی ہے۔ میرا چمکتا چہرہ مورے کو پل میں سب کچھ سمجھا دے گا۔ یقیناً اب میری دوسری شادی کا نہیں، اپنے پوتے کی اس دنیا میں آنے کی خواہش کریں گی۔ زران نے مسکراتے ہوئے ابریش کی ہاتھ کی پشت کو چوما تھا۔ لیکن زران، میں اتنی جلدی بچہ نہیں چاہتی۔ اپنی زران کی بات سنتے گھبرائی تھی۔ اسے سٹپٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اس کے چہرے پر یکدم ہوائیاں اڑی تھی۔ کیوں؟ زران نے ماتھے پر بل ڈالے ابریش کو دیکھا تھا۔ اس کا افق چہرہ اسے غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں بچہ کیسے سنبھالوں گی؟ زران، میں بچہ نہیں چاہتی، پلیز مجھ پر ابھی یہ ذمہ داری نہ ڈالیے گا۔ اپنی زران کی سخت نظروں سے خائف ہوتے بولی، جب بچہ آئے گا تو سنبھال بھی لو گے۔ موری کی جب شادی ہوئی تھی وہ تب 18 سال کی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی تو سنبھالا تھا سب کچھ، نہ صرف ہمیں۔ ارحام لالا فرشتے بھی چھوٹی تھی جب تائی جان کا انتقال ہوا۔ اسے ارحام لالا سب کو دیکھا۔ تم 21 سال کی ہو، اتنی چھوٹی نہیں جو یہ سب نہ سنبھال سکو۔ زران کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ اپنے اور ابریش کے رشتے کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھا۔ ابریش سے شدید محبت کرتا تھا۔
وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اب رشتہ دماغ کب کیا کر جائے، وہ ابھی تک اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اپنے دل کی بات جلدی شیئر نہیں کرتی تھی۔ یقیناً بچے کو بھی لے کر اس کے کچھ تحفظات تھے، اگر جو بھی تھے۔ اب رشتہ دماغ اسے شروع سے ہی درست رکھنا تھا، بہت زیادہ اسے ڈھیل بھی نہیں دے سکتا تھا، مجبور ہوتا تھا اس پر سختی کرنے کو۔ جہاں پیار سے کام چلانا ہوتا تھا، وہاں پیار سے جہاں سختی کرنی ہوتی سختی کرتے۔ اپنی بیوی کو اس کی نیچر کے مطابق ڈیل کرتا تھا۔ زران کے لہجے کی سختی محسوس کرتے ابریش کی آنکھیں نم ہوئی۔ اسے صرف گھبراہٹ میں بچے والی بات کہی تھی، مگر زران کا سخت لہجہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، بلکہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہوٹل میں اس نے کھانا تک اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، یہاں تک اس کپڑے تک اس نے خود چینج کیے تھے۔ وہ دیوانوں والی حرکتیں کر رہا تھا، اب اچانک سے اتنا سخت رویہ۔ ابریش نے نم آنکھوں سے زران کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ زران جب حویلی پہنچا، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حویلی پہنچتی ابریش اس کی طرف بنا دیکھے بنا گاڑی سے اترتے اندر چلی گئی تھی۔ زران نے ابریش کی پشت کو گھور کر دیکھا تھا، تیزی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہو۔ ابریش کا مزاج اچھی طرح جانتا تھا، وہ غصے میں امینا خانم کو سلام تک نہیں کرے گی، نہ ہی عابر کی سالگرہ میں شریک ہوگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا جب ان میں سب ٹھیک ہو گیا تو کسی کو بھی بات کرنے کا موقع ملے۔ زنان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے اسے بازو سے جکڑتے اپنے مقابل کیا۔ وہ لوگ زنان خانے کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ اس ٹائم زنان خانے میں کوئی نہیں تھا۔ ابھی اوپر نہیں جاؤ گی تم، پہلے مورے کو سلام کریں گے، پھر عابر کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں گے، پھر اکٹھے روم میں جائیں گے۔ زران نے سختی سے کہا، مجھے چینج کرنا ہے، پھر آتی ہوں۔ ابریش نے اس کے سخت تاثرات دیکھتے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ مورے سے مل لو، پھر چینج کر لینا۔ زران اب کی بار نرمی سے بولا۔ ابریش اسبات میں سر ہلاتی زران کے ہم قدم ہوتی امینا خانم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ زران نے رکشا کو عبیر کے کمرے سے بلانے کو کہا تھا۔ وہ لوگ اس ٹائم زنان خانے کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کلر کی شلوار سوٹ میں ملبوس وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ اس وقت زنانے میں امینا خانم، پلوشہ اور زینہ خانم موجود تھے۔ ابریش نیوی کلر کے بلو فراک میں بڑی سی شال سر پر اور اپنے وجود پر اچھی طرح اوڑھے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے زران کی طرف بڑھ گئی۔ امینا خانم سے پہلے ہی مل چکی تھی، مگر روزینہ خانم سے سلام کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ زران کی طرف بڑھتے زران کے قریب ہی صوفے پر بیٹھے۔ ابریش پلوشہ کو دیکھتے زران کے بےحد قریب ہوئی تھی، زران کی لیب پر ہاتھ رکھتے وہ زران کی طرف دیکھ کر دلکشی سے مسکرائی۔ زران نامحسوس انداز میں ابریش سے تھوڑا دور ہوا اور اس کا ہاتھ اپنی لیب سے اٹھایا تھا۔ سامنے ہی امینا خانم بیٹھی تھی، احترام لازم تھا۔ ابریش نے جس طریقے سے اس کی لیب پر ہاتھ رکھا تھا وہ نامناسب تھا۔ فیملی میں یہ سب زیب بھی نہیں دیتا تھا، مگر وہ جانتا تھا ابریش نے یہ حرکت پلوشہ کو دکھانے کے لیے کی تھی۔ زران کے ہاتھ ہٹانے پر ابریش نے خفگی بھری نظر زران پر ڈالی۔ وہ یہاں آتے ساتھ ہی بدل گیا تھا۔ زران اس کی خفگی بھری نظروں کی پرواہ کیے بغیر اس سے تھوڑا دور کھسکا۔ اپنی زران کی حرکت پر اسے شاکی نظروں سے دیکھتے اس سے تھوڑا اور دور ہوئی۔ زران شہرام کا پتہ کرو،
اسلام آباد پہنچ گیا کہ ابھی نہیں، امینہ خانم نے زران سے کہا۔ مورے تھوڑی دیر پہلے پتہ کیا تھا، وہ پہنچنے والا ہی ہوگا، پہنچ کر آپ کو کال کر دے گا، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ زران نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ پریشان کیسے نہ ہو، کل سے تمہارا نمبر نہیں ملا تھا، کتنی پریشان تھی، دل کتنا بے سکون تھا، لیکن آج شہرام چلا گیا، ہمارا دل پھر سے پریشان ہو گیا ہے، تم سے عابیر بھی بہت خفا ہے، صبح بہت رو رہا تھا، تم نے اس کی سالگرہ پر اسے مبارکباد تک نہیں دیا۔ مینا خانم کی بات پر زران پریشان ہوا، اس صوفے سے اٹھتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عابیر اسفندیار خان کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اسفند کے موبائل کی چنگاڑتی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اسفند نے اپنی آنکھیں کھولتے اپنا موبائل ساری ٹیبل سے اٹھائے کان سے لگایا۔ ہیلو، اسفند نے دوسری طرف اینا کی آواز سنتے اپنا فون ایک کان سے دوسری طرف منتقل کیا۔ عابیر کی کمر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ کیا ہوا، خیریت ہے سر؟ اسفند نے عابیر کو ایک نظر دیکھتے قدرے آہستگی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تو اسے پتہ چلے لائن پر اینا ہے، اس کی طبیعت کے پیش نظر محتاط ہوا تھا۔ اسفند کی مدھم آواز سنتے عابیر اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگے۔ عابیر کو جاگتا دیکھ کر اسفند نرمی سے اسے پیچھے کرتے بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عابیر اسے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ فون پر اینا ہے وہ سمجھ چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پھسلتے رخساروں پر بہنے لگے، جنہیں وہ بے دردی سے صاف کرتے بیڈ سے اتری۔ اپنی چادر اچھی طرح اوڑھتے وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ اسفندیار خان کی آواز پر رکی تھی۔ اسفند کے پکارنے پر عابیر نے مڑ کر اسے دیکھا، جو نک سکس ہتھیار خوشبوؤں میں بسا، جینز پر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ عابیر اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرائی تھی اور سچ میں شفاق تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسفند نے پاس آ کر اس کے ماتھے کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ اتر چکا ہے بخار اور آپ کی ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی ہے۔ عابیر طنزیہ مسکرائی تھی۔ کون سی ڈیوٹی؟ اسفند نے تیکھے انداز میں سے آبرو جھکائے دیکھا۔ وہی جو ابھی نبھانے کا ناٹک کر رہے تھے، عابیر طنزیہ لہجے میں بولے۔ اسفند اسے بغور دیکھتے اس کے نزدیک ہوا۔ عابیر، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، میں 2 گھنٹوں تک آ جاؤں گا۔ آج تم ٹیرس پر کھڑی نہیں رہو گی۔ اگر تم غلطی سے بھی ٹیرس پر گئی تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں میں خود ساری رات ٹیرس پر کھڑا کروں گا، جب تک تم سردی سے جم کر مجسمہ نہ بن جاؤ۔ میں کمرے کا دروازہ نہیں کھولوں گا، اس لیے خبردار خود کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے۔ تمہیں تکلیف پہنچانے کا اختیار بھی صرف میرے پاس ہے، اس لیے آئندہ تم میری اجازت کے بغیر ٹیرس پر بھی قدم نہیں رکھو گی۔ اسفند اس کے گال کو نرمی سے 2 انگلیوں سے چھوتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ عابیر اس کی بات پر ششدر ہوئی۔ اسے کیسے پتا کہ وہ کل ساری رات ٹیرس پر کھڑی رہی تھی؟ سیڑھیاں اترتے اسفند اور زران کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ اسفند زران کو اگنور کیے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ زران نے اسفند کی پشت کو ست نگاہوں سے دیکھا، کلائی پر بہنی گھڑی پر نظریں دوڑائیں جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ اس ٹائم کہاں گیا ہے؟ زران نے پریشانی سے اپنی گھنی بیٹ سہلائی تھی۔ وہ لب بھینچے عابیر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عابیر کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ زران کو دیکھتے وہ ٹھہری تھی۔ السلام علیکم لالا۔ عابیر نے زران کو دیکھتے سلام کیا۔
وہ زران کے گلے نہیں لگی تھی، یعنی پوری پوری ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ حنا نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہوں لالا، ابھی زران کے حصار سے نکلتی سنجیدگی سے بولی اور سیڑھیاں اترتے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ زران گہرا سانس بھرتے سیڑھیاں اترتے اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا عبیر اس سے ناراض ہے۔ عبیر سب کو سلام کرتی صوفے پر جا بیٹھی۔ زران مسکراتے ہوئے عبیر کی طرف بڑھا جو بچوں کی طرح منہ پھیلائے صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھے تھے۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھتے اسے بازو سے کھینچتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری عبیر، میری جان میں تمہیں وش نہیں کر سکا۔ زران نے عبیر کو سینے سے لگایا گا۔ زران کے سینے کے ساتھ لگی، بے آواز آنسو بہانے لگے۔ عبیر، اسود نے اس کے آنسو محسوس کرتے اسے اپنے سینے سے علیحدہ کیا تھا۔ کیا ہوا عبیر، تم رو کیوں رہی ہو؟ زران پریشان ہوا تھا۔ وہ صبح سے رو رہی یہ بات اسے امینہ خانم سے پتہ چلی تھی۔ عبیر چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ صبح سے رو رہی یہ بات اسے امینہ خانم سے پتہ چلی تھی۔ اگر آپ بات بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو دیتے، اسفندیار خان سے شدید محبت کرتے ہوئے یہ بھی جانتا تھا، اسے پورا یقین تھا عبیر کے آنسوؤں کی وجہ اسفندیار خان ہی ہے۔ پہلا آپ مجھے بھول گئے ہیں، آپ نے پہلی مرتبہ مجھے وش کرنے میں دیر کی، آپ کی محبت کم ہو گئی ہے میرے لیے۔ عبیر نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ عبیر میری جان، میرا موبائل گم ہو گیا تھا اس لیے رابطہ نہیں کر سکا، لیکن دیکھو میں آ تو گیا ہوں۔ زران نے نرمی سے وضاحت دی۔ شہرام لالا نے بھی مجھے وش نہیں کیا، وہ تو یہی تھے مگر وہ بھی نہیں آئے۔ عبیر نے ایک اور شکوہ کیا۔ عبیر، شہرام آیا تھا، کتنا دیر یہاں بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہا، تمہارا موبائل پر فون بھی اس نے کیا مگر تمہارا نمبر بند تھا۔ مینا خانم کی بات پر عبیر کے آنسو رکے تھے۔ چلو اٹھو، میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں، میں نے تمہارے لیے ہوٹل میں ریزرویشن کروایا ہے، چلو ہم باہر چلتے ہیں، وہیں پر تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ زران نے عبیر کا ہاتھ تھامتے اسے نرمی سے پکڑے صوفے سے اٹھایا۔ خلاف توقع وہ اٹھ گئی تھی، شاید اسفند کی بے وفائی کا غم غلط کرنا چاہتی تھی۔ زران نے ایک قریبی ہوٹل میں عبیر کے لیے ہوٹل کا ایک مخصوص ہال بک کروایا تھا جہاں پردے کا پورا انتظام تھا۔ اسے ایک دو بار اسلام آباد لے کر گیا تھا جب وہ میٹرک میں تھی، پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا عبیر کہیں باہر نہیں گئی تھی، اسفند بھی اسے کہیں باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ یہ سوچ کر زران نے یہ پروگرام بنایا تھا، باہر کارز کی گاڑیاں بھی اس نے ارینج کر لی تھی۔ وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابرش، چلو تم بھی تیار ہو جاؤ، زران نے ابرش کو دیکھتے کہا جو سب سے لا تعلق بیٹھی تھی۔ زران کے کہنے پر ابرش اس بات میں سر ہلاتے اٹھی۔ زران، تم پلوشا کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیا کرے گا ادھر اکیلا؟ امینہ خانم کی بات پر ابرش کے قدم رکے تھے۔ جی مورے۔ پلوشا تم بھی تیار ہو جاؤ، زران نے مینا خانم کو دیکھتے مینا خانم کی بات پر مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ابرش کی شاکی نظریں میں نظر انداز کر گیا تھا۔ مینا خانم کی بات کسی صورت نہیں ٹال سکتا تھا۔ پلوشا اس کی زندگی میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ بات ابرش کو سمجھنی تھی۔ زران، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ لوگ چلے جائیں، میں ویسے بھی اگلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے پلوشا آپ کے ساتھ ہے، راستہ حسین کٹے گا آپ کا۔ ابرش کہتے رکی نہیں تھی، تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلے گئی۔ یہ لڑکی تو گل سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، جس طرح رحام نے گل کو سر پر چڑھا رکھا تھا اس طرح ابرش بھی سر چڑھ گیا ہے، اس کو سر سے جتنا جلدی اتار لو تو اچھا ہے، ورنہ رحام کی طرح سر پکڑ کر رو گے
اور عابر تم بھی سوچ سمجھ کر حویلی سے باہر نکلنا۔ تم اچھی طرح جانتا ہے اسفند کو، اسے تمہارا باہر جانا پسند نہیں ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر جانا۔ زینہ خانم جتنی دور سے خاموشی سے بیٹھی تھی تلخی سے بولی، کڑوے انداز میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زران نے بمشکل ہی زینہ خانم کا طنز برداشت کیا تھا۔ ابرش کی بات پر امینہ خانم کے چہرے پر بھی ناگواری کی لہر دوڑی۔ ابرش کا انداز کافی جارحانہ تھا، جو لاؤنج میں موجود تقریباً سبھی نے محسوس کیا تھا۔ زران کا سرخ چہرہ بھی بتا رہا تھا اسے ابرش کا یوں سب کے سامنے اس طرح بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ لالا میں چلوں گی آپ کے ساتھ، عبیر اپنا فیصلہ سناتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابرش 2 منٹ میں تیار ہو کر نیچے پہنچو۔ 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ، نو مور ایکسکیوزز۔ زران کی سرد آواز پر وہ آخری سیڑھی پر ٹھہری تھی، پھر جلدی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زران تم لوگ چلے جاؤ، پلوشا کو رہنے تو وہ میرے پاس رک جائے گا۔ ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ امینہ خانم نے زران کو شرمندگی سے وضاحت دی، وہ نہیں چاہتی تھی ابرش اور زران کے بیچ کچھ غلط ان کی وجہ سے۔ امینہ خانم کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر زران کا غصہ ابرش پر بڑھا تھا۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، پلوشا ساتھ جائے گی۔ جاؤ پلوشا، تیار ہو جاؤ۔ زران نے پلوشا کو ایک نظر دیکھتے کہا۔ وہ خوشی سے مسکراتے وہاں سے چلے گی۔ زران تمہارا بیوی کو پلوشا پسند نہیں ہے، ہم جانتا ہے، مگر ہم مجبور ہیں، تمہارا ماموں سے اس کی ذمہ داری لے چکا ہے۔ پلوشا نے عابیر کے کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ اب بتاؤ ہم کیسے اس کو یہاں سے اب تم ہی بتاؤ ہم کیسے پلوشا کو ادھر سے جانے کا کہے۔ تمہارا ممانی ہر بات پر مجھ سے پلوشا اور تمہاری شادی کی بات کرتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے پلوشا کے لیے خاندان میں کوئی رشتہ نہیں۔ ہم نے شروع سے پلوشا کا شادی زران سے سوچا تھا۔ ہم بہت شرمندہ ہوتے ہیں اپنا لالا اور بھابھی کے سامنے۔ امینہ خانم کی بات پر گہرا سانس بھرتا ان کے قریب ہو۔ مورے پلوشا کے لیے برادری میں خود اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پلوشا کو یہاں سے جانے کے لیے بولنے کے لیے۔ ابرش کو میں دیکھ لوں گا، ابرش کو میں سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ زران نے امینہ خانم کو سینے سے لگائے تسلی دی۔